الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جماعت کے متعلق مسائل سنے۔ آج ہم پانی کے بارے میں سنیں گے کہ پانی اگر کسی نے پی لیا، انسان نے یا جانور نے، تو اس کا کیا حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 1، آدمی چاہے وہ جنبی ہو یا حیض اور نفاس والی عورت، اس کا جوٹھا پاک ہے۔ جس بندے پر غسل فرض ہو اس کو جنبی کہتے ہیں، اور جس عورت کو حیض اور نفاس آیا ہو اس نے پانی پیا یا جنبی نے پانی پیا تو یہ پانی پاک ہے، دوسرا بندہ اس کو پی سکتا ہے۔ کافر کا جوٹھا بھی پاک ہے، مگر اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے تھوک، رینٹ، کھنکار، یہ بھی پاک ہیں، لیکن آدمی گھن کھاتا ہے ان سے۔ ایسے ہی کافر کے جوٹھے سے بھی گھن کھانی چاہیے، لیکن ہے پاک۔ یعنی کافر نے اگر پانی پیا تو وہ جو باقی بچ گیا تو وہ پاک ہے پانی۔ مسئلہ، کسی کے منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک میں سرخی آ گئی اور اس نے فوراً پانی پی لیا تو یہ جوٹھا ناپاک ہو گیا۔ تھوک کی وجہ سے، خون کی وجہ سے یہ پانی ناپاک ہو گیا۔ اب اس کو کوئی دوسرا نہیں پی سکتا اور یہ بھی نہیں پی سکتا۔ اور سرخی جاتی رہنے کے بعد اس پر لازم ہے کہ کلی کرے، منہ پاک کرے، اور اگر کلی نہ کی اور چند بار تھوک کا گزر ہو گیا، یعنی چند بار تھوک اندر نکل لیا یا باہر پھینک دیا جس کی وجہ سے وہ سرخی ختم ہو گئی تھی، تو اب یہ اس کا منہ پاک ہو گیا۔ ایسی صورت میں تھوک نگلنا سخت ناپاک اور گناہ ہے۔ ایک تو پہلے ہی منہ ناپاک ہے، اوپر سے تھوک نکل رہا ہے، ناپاک چیز اندر داخل کر رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تھوک باہر پھینک دے، اندر نہ لے جائے۔ مسئلہ، معاذ اللہ شراب پی کر فوراً پانی پیا تو نجس ہو گیا، پانی بھی نجس ہو گیا۔ اور اگر اتنی دیر ٹھہرا کہ شراب کے اجزاء تھوک میں مل کر حلق سے اتر گئے تو ناپاک نہیں، مگر شرابی اور اس کے جوٹھے سے بچنا چاہیے۔ شرابی نے پانی پیا، پھر پہلے شراب پی، اس کے فوراً بعد ہی پانی پی لیا، تو اب یہ جو باقی پانی بچ گیا ہے یہ بھی ناپاک ہے، اور جو پانی اس نے پی لیا ہے وہ بھی ناپاک ہے۔ لیکن اگر اتنی دیر گزر گئی کہ اب اس کے اجزاء باقی نہیں ہیں تو پھر وہ پانی پاک ہے۔ شراب خور کی مونچھیں بڑی ہوں کہ شراب مونچھوں میں لگی تو جب تک ان کو پاک نہ کرے، جو پانی پیے گا وہ پانی اور برتن دونوں ناپاک ہو جائیں گے۔ وہ پانی بھی اور برتن بھی دونوں ناپاک ہوں گے۔ مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہیں، اوپر سے شراب پی رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ لگ گئی مونچھوں کو شراب، تو اسی صورت میں اس کا پانی پینا یہ پانی کو بھی نجس کرے گا اور برتن کو بھی ناپاک کرے گا۔ مسئلہ، مرد کو غیر عورت کا اور عورت کو غیر مرد کا جوٹھا اگر معلوم ہو کہ فلانی یا فلاں کا جوٹھا ہے، بطور لذت کھانا پینا مکروہ ہے۔ ایسی عورت جو اس کی نہ محرم ہے نہ ہی اس کا کوئی سے تعلق ہے، مطلقاً یہ پتہ ہے کہ فلاں عورت نے پانی پیا تھا یا فلاں عورت نے کھانا کھایا تھا، اب لذت کے طور پر یہ کھا رہا ہے کہ چلو میں اس کا جوٹھا کھاؤں، تو پیار بڑھے یا جو بھی ہو، تو اس طرح اس کا کھانا پینا یہ مکروہ ہے۔ مگر اس کھانے پانی میں کوئی کراہت نہیں آئی، یعنی وہ درست ہے، کھانا جو تھا اصل کھانا وہ بھی جائز ہے اور درست ہے، ناپاک نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، لیکن اس کا کھانا مکروہ تھا کیونکہ یہ لذت لے رہا ہے کہ فلاں عورت کا کھانا ہے یا فلاں عورت نے کھایا ہے، یا عورت کہے کہ فلاں مرد نے کھایا اس لیے میں کھا رہی ہوں لذت کے طور پر، تو اس کا یہ کام کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور اگر معلوم نہ ہو کہ کس کا ہے یا لذت کے طور پر نہ کھایا تو حرج نہیں،
بلکہ بعض صورتوں میں بہتر ہے، جیسے باشرع عالم ہو، دیندار پیر ہو، اس کا جوٹھا تبرک کے طور پر کھانا یہ جائز ہے۔ مسئلہ، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، چوپائے ہوں یا پرندے، ان کا جوٹھا پاک ہے۔ جو جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، چاہے وہ چوپائے ہوں چاہے وہ پرندے ہوں، ان کا جوٹھا پاک ہے، اگرچہ نر ہوں، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، کبوتر، تیتر وغیرہ جو پاک ہیں، انہوں نے پانی پی لیا تو اب وہ پانی پاک ہی رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا، اس میں سے انسان بھی پانی پی سکتا ہے۔ مسئلہ، جو مرغی چھوٹی پھرتی ہے، یعنی کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی کچھ کھاتی ہے، کبھی غلاظت کھاتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے، تو اس کا جوٹھا مکروہ ہے، اور اگر بند رہتی ہو تو پاک ہے۔ مرغی اگر بند رہتی ہے، اس کو صرف دانہ ہی کھلاتے ہیں تو اس کا جوٹھا پاک ہے۔ اگر وہ نجاست بھی کھاتی ہے، بیٹ کھا جاتی ہے یا پیشاب کھا جاتی ہے، اس طرح اور کوئی گندی چیزیں کھا جاتی ہے، گوبر کھاتی ہے، تو پھر اس کا جوٹھا مکروہ ہے، نہیں پینا چاہیے۔ مسئلہ، یوں ہی بعض گائیں جن کی عادت غلیظ کھانے کی ہوتی ہے، ان کا جوٹھا بھی مکروہ ہے، اور اگر ابھی نجاست کھائی اور اس کے بعد کوئی ایسی بات نہ پائی گئی جس سے اس کے منہ کی طہارت ہو جائے، مثلا آب جاری میں پانی پینا، یعنی پانی بہہ رہا تھا اس میں سے اس نے پانی پی لیا ہو، یا غیر جاری میں 3 جگہ سے پانی پیا ہو، یعنی پانی کھڑا ہے لیکن 3 جگہ سے اس نے پانی پیا ہے، اور اس حالت میں پانی منہ میں ڈال دیا تو ناپاک ہو گیا۔ اگر اس نے اپنا منہ پاک نہیں کیا تھا، اس نے وہی اپنا منہ پاک پانی میں ڈال دیا تو اب وہ پاک پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بیل، بھینسیں، بکرے نروں نے حسب عادت مادہ کا پیشاب سونگھا اور اس سے ان کا منہ ناپاک ہوا اور نگاہ سے غائب نہ ہوئے، نہ اتنی دیر گزری جس میں طہارت ہو جاتی، تو ان کا جوٹھا ناپاک ہے۔ مسئلہ، گھوڑے کا جوٹھا پاک ہے، گھوڑے کا جوٹھا بھی پاک ہے۔ مسئلہ، سور، کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ اور دوسرے درندوں کا جوٹھا ناپاک ہے۔ وہ جانور جو درندے ہیں، جو وحشی ہیں، جو کھائے نہیں جاتے، جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کا جوٹھا ناپاک ہے۔ مسئلہ، کتے نے برتن میں منہ ڈالا تو اگر وہ چینی یا دھات کا ہے یا مٹی کا، روغنی یا استعمالی چکنا، تو 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا، ورنہ ہر بار سکھا کر پاک کرنا ہوگا۔ ہاں، چینی میں بال ہو یا اور برتن میں دراڑ ہو تو 3 بار سکھا کر پاک ہوگا، فقط دھونے سے پاک نہیں ہوگا۔ کوئی بھی برتن ہے جس میں کتے نے منہ ڈالا، اگر تو وہ چینی کا ہے یا دھات کا ہے، کوئی بھی دھات ہے، سلور ہے، اسٹیل ہے، پیتل ہے، کچھ بھی ہے، اس کو اگر کوئی دراڑ وغیرہ نہیں ہے، اس میں کہیں سے وہ لیک نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے، اس کو دھونے سے 3 مرتبہ دھوئیں گے تو پاک ہو جائے گا۔ اگر اس میں کوئی دراڑ ہے، مٹی کا برتن ہے، اس میں دراڑ ہے، پھر کیا کریں گے، 1 مرتبہ دھوئیں گے، پھر سکھائیں گے، جب خشک ہو جائے گا پھر دھوئیں گے، پھر سکھائیں گے، پھر تیسری دفعہ جب دھل گیا، سوکھ گیا، تو اب یہ پاک ہو گیا۔ مسئلہ، مٹکے کو کتے نے اوپر سے چاٹا، اس کا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ مٹکا پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر باہر والے حصے سے کتے نے اگر چاٹ لیا تو اندر والا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ مسئلہ، اڑنے والے شکاری جانور جیسے شکرا، باز، بحری، چیل وغیرہ کا جوٹھا یہ مکروہ ہے، اور یہی حکم کوے کا ہے، اور اگر ان کو پال کر شکار کے لیے سکھا لیا ہو اور چونچ میں نجاست نہ لگی ہو تو ان کا جوٹھا بھی پاک ہے۔ یہ جو پرندے اونچا اڑتے ہیں، وہ شکاری پرندے، اگر انہوں نے پانی پیا کسی برتن میں سے تو آپ اس میں سے پانی پینا یہ مکروہ ہے، یعنی وہ پانی مکروہ ہو گیا،
اس کو جب تک کوئی خاص حاجت نہ ہو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ سکھا لیے ہیں اور ان کے منہ میں نجاست نہیں ہے تو اب وہ پانی بھی پاک ہے۔ مسئلہ، گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی کا جوٹھا مکروہ ہے۔ بلی اکثر گھر میں آتی جاتی رہتی ہے، چھپکلیاں بھی ادھر ہی ہوتی ہیں، انہوں نے کوئی چیز جھوٹی کر دی تو اب ان کا جوٹھا یہ مکروہ ہے، یعنی اگر کوئی خاص حاجت ہو تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بلی کا تو بار بار آنا جانا لگا رہتا ہے، کئی دفعہ تو دودھ بھی پی جاتی ہے اور کئی دفعہ تو بڑے برتن میں وہ منہ ڈال دیتی ہے، تو اب ایسی صورت میں بندہ دودھ گرا بھی نہیں سکتا، کیا کرے؟ کئی تو گرا بھی دیتے ہیں، لیکن زیادہ دودھ ہو تو بندے کا ویسے دل نہیں کرتا کہ اتنا مہنگا دودھ ہے کہاں سے گرائیں گے، کیسے گرائیں؟ تو اس کا طریقہ بھی ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس دودھ کو۔ مسئلہ، اگر کسی کا ہاتھ بلی نے چاٹنا شروع کیا تو چاہیے کہ فوراً کھینچ لے، یوں ہی چھوڑ دینا کہ چاٹتی رہے مکروہ ہے، اور چاہیے کہ ہاتھ دھو ڈالے۔ بے دھوئے اگر نماز پڑھ لی تو ہو گئی، مگر خلاف اولا ہے، یعنی بلی کا ویسے تو جھوٹا مکروہ ہے، تھوک وغیرہ اس کا مکروہ ہے، لیکن بچنا پھر بھی بہتر ہے کہ اس کو جان چھڑائی جائے۔ چاٹ رہی ہے تو یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ہاتھ چاٹتی رہو یا پاؤں چاٹتی رہے، بلکہ فوراً اس کو ہٹا دے۔ مسئلہ، بلی نے چوہا کھایا اور فوراً برتن میں منہ ڈال دیا تو اب یہ برتن بھی اور جو کچھ اس میں ہے وہ سارا ناپاک ہو گیا۔ اور اگر زبان سے منہ چاٹ لیا کہ خون کا اثر جاتا رہا تو اب ناپاک نہیں اپنے بلی کرتی رہتی نا، اپنے صاف صفائی کرتی رہتی ہے اپنی زبان سے، تو اگر ایسا کر لیا اس نے کہ اب خون کا اثر باقی نہیں ہے تو پھر اب ناپاک نہیں ہوگا اگر کسی برتن میں اس نے منہ ڈال لیا تو۔ مسئلہ، پانی کے رہنے والے جانوروں کا جوٹھا پاک ہے، خواہ ان کی پیدائش پانی میں ہو یا نہیں، جیسے مچھلی ہے تو اس کا جوٹھا پاک ہے، اسی طرح اور بھی جو جانور پانی میں رہتے ہیں ان کا جوٹھا پاک ہے۔ مسئلہ، گدھے خچر کا جوٹھا مشکوک ہے، یعنی اس کے قابل وضو ہونے میں شک ہے، لہٰذا اس سے وضو نہیں ہو سکتا کہ حدث متیقن اور طہارت مشکوک سے زائل نہیں ہوگی۔ مسئلہ، جو جوٹھا پانی پاک ہے اس سے وضو اور غسل جائز ہیں، مگر جنب نے بغیر کلی کیے پانی پیا تو اس جوٹھے پانی سے وضو ناجائز ہے کہ وہ مستعمل ہو گیا۔ ایسا بندہ جس کو غسل کرنا تھا اس نے بغیر کلی کیے ہی وہ پانی پی لیا ویسے ہی، اور اب وہ پانی بچ گیا ہے تو اب یہ پانی مستعمل ہو گیا، اب اسے وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ اور جن کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ پانی پاک ہیں، جیسے پچھلے مسائل میں بیان ہوا، تو جن کے بارے میں بتایا کہ یہ پانی پاک ہیں ان سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے۔ مسئلہ، اچھا پانی ہوتے ہوئے مکروہ پانی سے وضو اور غسل مکروہ ہے، اگر اچھا پانی موجود نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مکروہ جوٹھے کا کھانا پینا بھی مالدار کو مکروہ ہے، غریب محتاج کو بلا کراہت جائز۔ مسئلہ، اچھا پانی ہوتے ہوئے مشکوک سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ اچھا پانی یعنی صاف ستھرا پانی، پاک پانی ہے، اور جان بوجھ کر مشکوک پانی یعنی جس کو گدھے اور خچر نے پیا ہو اس پانی سے وضو یا غسل کرتا ہے تو اس کا وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ اور اگر اچھا پانی نہ ہو تو اسی سے وضو اور غسل کر لے اور تیمم بھی کر لے، اور بہتر یہ ہے کہ وضو پہلے کر لے، اور اگر عکس کیا یعنی پہلے تیمم کیا پھر وضو جب بھی حرج نہیں، اور اس صورت میں وضو اور غسل میں نیت کرنی ضرور، اور اگر وضو کیا اور تیمم نہ کیا یا تیمم کیا اور وضو نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسا پانی جس کو گدھے اور خچر نے پیا ہو وہ ہے، لیکن اور کوئی صاف پانی نہیں ہے تو حکم ہے کہ پہلے وضو کر لے، اس کے بعد تیمم کرے، تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھے۔ اگر اس نے صرف اسی پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر صرف تیمم کیا وضو نہیں کیا تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی، دونوں کام کرنے ضروری ہیں۔ مسئلہ، مشکوک جوٹھے کا کھانا پینا نہیں چاہیے۔
جو مشکوک ہو گیا اس کو بہتر ہے کہ نہ بندہ کھائے پیے۔ مشکوک پانی اچھے پانی میں مل گیا تو اگر اچھا زیادہ ہے تو اسے وضو ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔ مشکوک پانی ہے وہ اگر اچھے پانی میں مل گیا اور صاف ستھرا پانی جو تھا پاک پانی وہ زیادہ ہے تو پھر تو وضو ہو سکتا ہے، اگر وہ زیادہ نہیں ہے تو پھر وضو نہیں ہو سکتا۔ جس کا جوٹھا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی ناپاک ہے، اور جس کا جوٹھا پاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی پاک، اور جس کا جوٹھا مکروہ اس کا لعاب اور پسینہ بھی مکروہ ہے۔ مسئلہ، گدھے خچر کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے چاہے کتنا ہی زیادہ لگ جائے۔ گدھے اور خچر کا پسینہ یہ پاک ہے، اس سے نہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں پانی کے حوالے سے کہ کس پانی سے وضو کر سکتے ہیں اور کس پانی سے وضو نہیں کر سکتے، یا کون سا پانی پی سکتے ہیں کون سا پانی نہیں پی سکتے۔ یہ مسائل آج ہم نے سنے۔ اللہ کریم ہمیں ان کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔